الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں اور محبت و مودت رکھنے والے آل نبی اولاد علی سے جہاں بھی ہیں ان کو میرا پیار، میرا سلام اور ان کے لیے بہت ڈھیروں دعائیں۔ تو آج کی بھی ویڈیو بھی جناب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، ان کی شان، ان کی ولادت کے بارے میں اور جو کچھ ان کے بارے میں فرشتوں نے کیا، جو کچھ حضور ختمی مرتبت نے امام الانبیاء نے کہا، وہ باتیں آپ کی نظر۔ تو امام علی مقام کے ذکر سے پہلے چند اچھی ان کی عظمت کے بارے میں چند باتیں۔ حسین کا سجدہ، شاعر کہتا ہے فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے چہرہ حسین کا، کہنے لگا شیطان سے اللہ حسین کا، نکل جاؤ لے کے میرے دربار سے ساری عبادتیں، کافی ہے مجھے بس ایک ہی سجدہ حسین کا۔ اس کے علاوہ شان حسین کیا ہے خدا ہی جانتا ہے، حقیقت حسین کی محمد مصطفیٰ سے پوچھ عزت حسین کی، جبرائیل سے پوچھ خدمت حسین کی، کل انبیاء سے پوچھ عبادت حسین کی، مولائے کائنات سے پوچھ عظمت حسین کی، بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین سے پوچھ فضیلت حسین کی، بی بی پاک سکینہ سلام اللہ علیہا سے پوچھ محبت حسین کی، سجاد زین العابدین سے پوچھ وصیت حسین کی، راہب سے پوچھ سخاوت حسین کی، کربلا سے پوچھ کرامت حسین کی، یزید پلیت لعین سے پوچھ طاقت حسین کی۔ تو اس کے علاوہ تو جناب حفیظ جالندری کا کلام امام علی مقام کے حضور، تھوڑا سا چند الفاظ وہ کہتے ہیں، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں میں سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ تو اب جناب امام علی مقام کی ولادت کے بارے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں۔ امام حسین کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری شب جمعہ ہوئی۔ حضرت یحییٰ اور امام حسین کے علاوہ تاریخ میں کوئی ایسا بچہ نہیں ملتا جو 6 ماہ کا پیدا ہو کر زندہ رہا ہو۔ قرآن اور اتباع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 6 ماہ بچہ پیدا تو ہو سکتا ہے جب نور امام حسین جناب سیدہ کے صدف عصمت میں منتقل ہوا تو آپ کی پیشانی سے ہر وقت نور کی کرنیں پھوٹتی رہتی تھی، اور بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی چراغ کی صورت ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبین زہرا کو دیکھا تو درخشندگی کو ملاحظہ کر کے فرمایا، بیٹی ابو الائمہ کا وقت ظہور قریب آ رہا ہے۔ بی بی نے عرض کیا، ابا جان، میرا یہ بچہ میرے ساتھ تسبیح و تقدیس خالق کرتا ہے، حتیٰ کہ میں بآسانی اس کی آواز بھی
سنتی ہوں۔ حسین حسن کا اسم مصغر ہے اور شبیر و شبر کا اسم مصغر ہے۔ سید اور سبت آپ کے وہ القاب ہیں جو تمام دیگر القاب پر بھاری ہیں۔ جناب صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو سرور انبیاء گھر پر تشریف لے کر آئے اور فرمایا، پھوپھی جان میرا بیٹا میرے پاس لائیے۔ میں نے عرض کیا، سرکار ابھی تو ہم نے بچے کو غسل ولادت بھی نہیں دیا۔ آپ نے حیرت سے پوچھا، پھوپھی جان کیا میرا حسین آپ کے غسل دینے سے پاک ہوگا؟ میرے پاس لائیے، اللہ نے میرے حسین کو غسل دے کر بھیجا ہے۔ چنانچہ میں ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی۔ آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، پھر اپنی زبان بچے کے منہ میں دی۔ بچے نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا۔ حسین کو نہ تو کبھی ہم نے دودھ اور شہد پلایا اور نہ ہی جناب فاطمہ نے کبھی دودھ پلایا۔ حضور صبح و شام تشریف لاتے اور اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں دیتے، جس سے شہزادہ چوس کر سیر ہو جاتا۔ بعض اوقات تو 2 اور 3 دن تک حسین کو کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ رہتی تھی۔ حضور فرمایا کرتے تھے، میرے حسین بچے، اللہ نے تجھے نسل امامت کا امین بنایا ہے۔ میرے حسین بچے، اللہ تیرے قاتل پر لعنت کرے۔ ایک دن میں نے عرض کیا، آقا حسین کو کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، بنی امیہ سے ایک طاغوت اس کا قاتل ہوگا۔ اب وہ جو باتیں جو فرشتوں کی ہیں وہ فرشتوں کی باتیں تو آپ سب کو معلوم ہی ہیں، تمام مومنین مومنات جانتے ہیں کہ فطرس بھی ہے ان فرشتوں میں، دردتیل بھی ہے، سلساتیل بھی ہے، جو فرشتے راستے میں جبرائیل کو ملتے رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام امام علی مقام کے حضور پیش ہوتے تھے ان کی خدمت میں، تو وہ یہ فرشتے بھی راستے میں ان کو مل جاتے تھے، کچھ جنہوں نے ترک اولا کیا ہوا تھا تو وہ ان کو لے کر آ جاتے تھے اور امام علی مقام سے ان کی درخواست کرتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت ہو جائے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو انہوں نے گناہ کیا ہوا کوئی ترک اولا کا، وہ جو سینکڑوں سالوں سے چلتا آ رہا تھا، وہ اس سے چھٹکارا مل جائے۔ اور وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب سرور کونین سے درخواست کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھ آیا ہے فرشتہ، اس کا جرم سن لیجئے اور اس کو معافی اس کو دلوا دیجئے۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی دیکھو جی فرشتے راستے میں آ گئے، یہ انہوں نے خود ہی کوئی نہ کوئی باتیں ایسی بنائی ہوئی ہیں، تو حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ جب یہ مسلم ہے کہ جبرائیل 7 دن تک مبارکبادی دینے کی خاطر آتا رہا ہے، تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ ہر دفعہ آنے والا فرشتہ نیا ہو؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جبرائیل صرف ایک دن مبارکباد کے لیے آیا ہے اور بس، تو پھر یہ سوال ممکن ہے کہ وہ کسے لایا تھا، جبکہ کسی مورخ نے یہ بھی نہیں لکھا کہ جبرائیل صرف ایک دن آیا ہے۔ جہاں تک محققین علماء کا تعلق ہے، ان کے مطابق فرشتہ ایک نہیں بلکہ 3 ہیں، اور واقعات بھی 3 ہیں۔ فطرس بھی آیا ہے، سلساتیل بھی آیا ہے اور درداتیل بھی آیا ہے۔ تینوں اپنے اپنے ترک اولا میں ماخوذ تھے اور تینوں کو معافی مل گئی۔ اعتراض کرنے والے جہاں آل محمد کی اپنے سے برتری کو سامنے نہیں آنے دیتے، وہاں انہیں توحید کا درد بھی اٹھتا ہے، اور وہ بیچارے یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جب ہم نے دین یہ بتایا ہے کہ صرف اللہ سے مانگا جائے، اگر غیر اللہ سے مانگا گیا تو شرک ہوگا، پھر ایسی کون سی کوئی روایت کیوں صحیح مان لی جائے جس میں مانگنے والے غیر اللہ سے مانگتے ہیں؟
3 معصوم ملائکہ اپنے ترک اولا میں ماخوذ ہیں، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے، وہ وسیلہ بناتے ہیں سرور کونین کے مولود بیٹے حسین کو، اللہ کا در چھوڑ کر در حسین پر آتے ہیں اور در حسین سے شفا پاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یا حسین یا علی یا عباس کہنا، ان سے مانگنا اور ان سے درخواست کرنا بھی فی الواقعہ اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے یا عباس مجھے فلاں چیز دے، یا حسین مجھے فلاں چیز دے، یا علی مجھے فلاں چیز دیجئے، کہنے والے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی لیں گے خدا سے اور مجھے لے کر بھی دیں گے۔ اگر ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا نہ ہوتا تو جو ملائکہ پہلے ترک اولا میں ماخوذ تھے اب تو شرک کے مرتکب ہو چکے ہوتے، اور اب یہ ملائکہ تنہا بھی نہیں تھے، اب تو ان کے ساتھ جبرائیل بھی شرک کے میں حصہ دار ہو گئے، کیونکہ وہ اٹھا کر لاتے تھے، اور سرور انبیاء بھی حصہ دار بن گئے، کیونکہ انہوں نے ان ملائکہ کو نہ تو یہ کہا کہ مجھے اللہ سے اجازت لے دو یا تم اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو۔ گویا جبرائیل نے یہ بتایا کہ محمد اور آل محمد سے مانگنا شرک نہیں، اور سرور انبیاء نے بھی یہ بتا دیا کہ ہم سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ مناقب شہر عاشوب میں ہے کہ امام حسین کے ولادت پر آسمان کے ہر فرشتہ نے سرور کونین کو مبارکباد دی، ان کو مبارکبادی کے ساتھ تعزیت بھی پیش کی اور ساتھ یہ بھی دعا بھی کی، بار الہ قاتل حسین کو ذلیل و خوار رکھنا۔ قبر بھی احمر میں ہے کہ ایک دن جناب سیدہ بحالت گریاں سرور انبیاء کے پاس آئیں اور عرض کی ابا جان میرا حسین مجھے نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا کیسے بیٹی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی نے عرض کیا میں نے حسین کو گہوارے میں سلایا اور چکی پیسنے کے لیے بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد جب جا کر دیکھا تو حسین گہوارے میں نہ تھا۔ اسی اثنا میں جبرائیل نازل ہوا اور عرض کی حضور زہرا سلام اللہ سے فرما دیجئے کہ حسین گہوارہ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے کہاں تھا؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ جب میرے ساتھ آنے والے ملائکہ نے ملائے اعلیٰ پر جا کر بتایا کہ ہم زائر حسین ہو کر آئے ہیں تو تمام ملائکہ نے درخواست کی کہ بار الہ ہمیں بھی زیارت حسین کی اجازت دی جائے۔ خلاق کے عالم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور حسین کو ملائے اعلیٰ پر اٹھا کے لے آؤ۔ چنانچہ میں ہی اٹھا کے لے گیا تھا اور اب واپس گہوارے میں سلا کر آیا ہوں۔ مدینۃ المعاجز میں ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو جنت الفردوس سے ایک ملک بحر اعظم میں آیا اور تمام کائنات کو اطلاع دی کہ رسول اعظم کا یہ مولود فرزند ہی شہید اعظم ہوگا۔ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جو اس کا ساتھ دیں گے اور اس کی عزاداری کریں گے، اور بد نصیب ہوں گے وہ افراد جو اس کو قتل کریں گے اور اس کے قاتلوں کی حمایت کریں گے۔ تو آج کا موضوع اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کا بھی جناب امام علی مقام کے حضور اگلی ویڈیو میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی آپ سے اجازت، اور آپ سے پھر وہ درخواست بھی ہے کہ وہ جن بچوں نے، جن مومنین مومنات نے محمد و آل محمد سے عقیدت اور مودت رکھنے والوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو گھنٹی کے نشان کو کلک کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے کومنٹس میں جو بھی آپ لکھنا چاہیں، پوچھنا چاہیں وہ لکھیں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اور آخر میں دعا، خصوصی دعا ہوتی ہے یہ رب ذوالجلال سے کہ رب ذوالجلال آپ سب کی نیند کو راحت، جاگنے کو برکت اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے، سکون قلب کی دولت عطا فرمائے، روحانی اور جسمانی صحت کے خزانوں کے ساتھ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام، خدا حافظ۔